السلام علیکم ناظرین، یاسیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں شادی ہو کر سسرال آئی تو دیور کے بارے میں بہت باتیں سنی۔ ویسے تو میری اور میرے دیور کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، ہم دونوں ہم عمر ہی لگتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ صبح اپنے دیور کو کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا تھا، جیسے ہی میری نظر سے بڑھتی تو وہ فوراً دروازے سے ہٹ جاتا، لیکن کچھ دنوں سے میرے دیور نے ایک عجیب کام شروع کر دیا تھا۔ شوہر کے جاتے ہی میرا دیور میرے کمرے میں آ کر بولتا تھا کہ بھابی، میرے کمرے کا باتھ روم خراب ہے، اس لیے مجھے آپ کے باتھ روم استعمال کرنا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دیور کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کو اجازت دے دیتی، لیکن یہ تو اب روز کا معمول ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ جیسے میرا دیور میرا باتھ روم استعمال کر کے جاتا تو باتھ روم میں میرے دھونے والے کپڑے بکھرے پڑے ہوتے، جنہیں دیکھ کر میں شرمندہ ہو جاتی، کیونکہ وہ میرے خاص کپڑے ہوتے تھے جن میں اکثر باتھ روم دھونے کے لیے رکھ دیتے تھے، کیونکہ میرا باتھ روم میرے شوہر میرے علاوہ کوئی نہیں استعمال کرتا تھا۔ ویسے تو ایک عام انسان جب باتھ روم جاتا ہے تو 10 یا 15 منٹ کے بعد وہ باہر نکل آتا، لیکن میرا دیور آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے سارے کپڑے باتھ روم سے اٹھا لیے اور الماری میں رکھ کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تو میرا دیور ہاتھ میں اپنے کپڑے پکڑے میرے باتھ روم میں جانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور باتھ روم چلا گیا، لیکن اگلے ہی مہینے میں وہ حیران ہو گئی جب 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ میرا دیور باتھ روم سے نکل کر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اتنی دیر کس چیز پر لگاتا ہے۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کے اپنے دھونے والے کپڑے رکھ دیے اور باتھ روم کا لاک خراب کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرا دیور میرے خاص کپڑوں سے کیا کرتا ہے۔ صبح ہی تو میرا شوہر روٹین کے مطابق کام پر چلا گیا۔ میں انتظار میں تھی کہ کب میرا دیور آئے اور میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کہ میرا دیور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو باتھ روم گئے ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے کہ میں نے اچانک دروازہ کھولا تھا۔ آگے جو منظر دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرا دیور میرے کپڑے باتھ روم میں پکڑے۔ اس سے پہلے کہ میرا دیور کچھ بولتا، میں نے اپنے دیور کو کہا، آج تمہیں نہانے میں زیادہ دیر لگے گی، کیونکہ آج تم میرے سامنے ہمارے فلیٹ کے سامنے والے گھر میں وہ رہا کرتا تھا۔ اس کا نام امجد تھا، گاؤں سے پڑھنے کے لیے شہر آیا تھا۔ یہ فلیٹ اس کے ماموں کا تھا، پر مل کر رہائش پذیر تھے اور فلیٹ مدت سے خالی پڑا تھا۔ وہ دیہاتی لیکن خوبصورت لڑکا تھا، اچھی فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا تو اتفاق سے وہ میرا ہم جماعت ہو گیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے بات چیت رہنے لگی، ایک دوسرے کو نوٹس اور کتابیں وغیرہ دینے میں آسانی ہو گئی۔ کبھی بارش ہو جاتی تو ایک ہی سواری پر آ جاتے، مجھے گھر سے تھوڑی دور اتار دیتا تھا۔ یہ بات چیت جذباتی لگاؤ میں بدل گئی۔ ایک دن اس کی صورت نظر نہ آتی تو بے چین ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر ایک ہی بس میں کالج جاتے تھے۔ کبھی کبھی امجد گاؤں چلا جاتا تو میں اس کو ہو جاتی، کالج میں بھی دل نہ لگتا، اس کے جلد لوٹ آنے کی دعائیں کرتی۔ رفتہ رفتہ امجد سے اتنی محبت ہو گئی کہ سوچتی تھی جب تعلیم مکمل کر کے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے شہر سے چلا جائے گا تب کیا ہوگا، اس کے بغیر زندگی کیسے بتا پاؤں گی۔ FSC کا نتیجہ نکلا، ہم دونوں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ میڈیکل میں داخلہ نہ ملا، ہم نے BSc کی ٹھان لی تو میں نے کالج میں تبدیل نہ کیا اور میرے ساتھ BSc میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ اسے انجینئرنگ میں داخلہ لینا تھا، لیکن میرے لیے اس نے قربانی دی۔ BSc مکمل ہو گئی، اب اسے ہمیشہ کے لیے گاؤں جانا تھا، جبکہ 2 سال سے ہم شادی خواب دیکھ رہے تھے۔ جاتے وقت امجد نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ چلا گیا، اس کے انتظار میں پل پل گننے لگی۔ امجد نے وعدہ پورا کیا، 2 ماہ بعد اپنے والدین کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے مجھے پسند کیا۔ میرے والدین نے کہا کہ ہم گاؤں میں آپ کا رہن سہن اور گھر دیکھ کر ہاں کریں گے۔ شہر اور گاؤں کی طرز زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں گاؤں کی طرز زندگی کی سختیوں کو برداشت نہ کر پاؤں گی۔ ایک روز والدین امجد کے گاؤں کے واپس آئے تو خوش اور مطمئن تھے، بتایا کہ وہ لوگ وہاں خوب ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ گاؤں میں شاندار گھر ہے جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے، گھر میں AC، گاڑی، گھر سب کچھ موجود ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، نوکر چاکر خدمتگار بھی ہے۔ ہماری بیٹی عیش کرے گی، رشتہ ہو گیا۔ میں اتنی خوش تھی کہ خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں پڑتے تھے۔ میری شادی امجد سے ہو گئی۔ سامنے والا فلیٹ جو ان کا تھا اسے بھی میری سسر نے آراستہ براستہ کر دیا تاکہ جب میں کے آؤں ہم اس فلیٹ میں قیام پذیر ہوں۔
اندر رونے سرد صبر، سسر صاحب کی زمینیں تھی، عزت دار لوگ تھے، بہو بیٹیوں کی بھی عزت کرتے تھے۔ مجھے سسرال میں بہت زیادہ اہمیت احترام ملا کیونکہ پڑھی لکھی تھی اور ان کے اکلوتے فرزند کی پسند کی ساس تھی۔ ساس پیچھے جاتی تھی، سسر بھی بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکتے تھے۔ امجد کی ایک بیوہ پھوپھو تھی جو بیوگی کے بعد اپنے بیٹے کے ہمراہ بھائی کے گھر قیام پذیر تھی۔ ان کا بیٹا نادر علی امجد سے 4 برس بڑا ہوگا۔ وہ بھی شہر کالج میں پڑھنے کی خاطر گیا ہوا تھا۔ میری شادی کے بعد جب وہ عید پر آیا تو پہلی بار اسے دیکھا تو کافی لگا، لیکن مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بالکل نہ بھایا۔ کچھ اس طرح بے تکے پن سے مجھے تک کے الجھن ہونے لگتی تھی۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد وہ تعلیم مکمل کر کے گاؤں لوٹ آیا۔ اس کے والد مرحوم کی بھی زمینیں تھیں جس کی آمدنی امجد کی پھوپھو اور اس کے بیٹے کو باقاعدگی سے ملتی تھی۔ ان کو پیسوں کی کمی نہ تھی، لہٰذا اس نے لڑکی نے کوئی کیریئر نہ اپنایا اور ایم بی اے کے بعد گاؤں میں بیکار گھومنے لگا۔ ایک روز امجد شہر گئے ہوئے تھے اور ساس نند کے ہمراہ ایک شادی میں دوسرے گاؤں گئی تھی اور وہ آتے ہی بولا، بھابھی کیا پکا ہے، بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا کہ آلو گوشت اور پلاؤ بنا ہے جو اب یہ میری پسند کا کھاتا ہے، جلدی سے لے آئے۔ ملازموں سے برتن لگانے کو کہہ کر میں کچن میں گئی۔ سالن گرم تھا، ڈونگے میں ڈال رہی تھی کہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نادر میرے اس قدر قریب موجود تھا کہ اگر 1 انچ بھی پیچھے ہوتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ گاؤں کی روایت میں اس طرح کی باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ بھابھی گھر میں اکیلی ہو، ملازمہ ضرور موجود تھی، لیکن ساس سسر اور شوہر شہر میں تھے۔ ایسے حالات میں نادر کو گھر کے اندر بھی نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہ 1 انچ کے فاصلے پر میرے عقب میں کھڑا تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں میں کھانے کی میز کی جانب اشارہ کیا۔ یہ میز کرسیاں برآمدے میں کچن سے باہر لگائی گئی تھی۔ وہ جانے کے بجائے وہاں پر جم گیا۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی کہ جلدی سے کھانا پکاؤ۔ سالن کیا؟ تم جلدی سے سالن لگاؤ، کھانا وغیرہ باہر ٹیبل پر۔ وہ چپ کر گئی۔ تم نے بنایا ہے، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ وہ کچن جانے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو گئی کہ اس کی سانس مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور میں دور ہونے لگی۔ وہ اب تم پر آ گیا تھا۔ گھبرا کر دوبارہ ملازمہ کو پکارا، جمیلہ کہاں؟ اس نے جواب نہ دیا۔ غالباً وہ ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی نکال رہی تھی اور اپنے دھیان میں تھی۔ فریج کچن سے کچھ فاصلے پر تھا۔ نادر نے میرے ہاتھ سے ڈونگا تھام لیا اور سالن انگلیوں سے منہ میں ڈالنے لگا اور کہا، کیا ذائقہ ہے، مزہ آ گیا۔ کسی نتیجے بچے کی طرح وہ سالن کو بغیر نوالے کے نگلنے لگا۔ میرے یہ حال کے کاٹو تو لہو میں بدل نہیں۔ میں کچن چھوڑ کر جانے لگی تو اس نے راستہ روک لیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دوں۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے غصے میں اسے دھکا دے کر بزی کیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرے میں جا کر دروازے کو اندر سے کنڈی بڑھا لی۔ سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ جرأت سے کام لے کر کمرے تک پہنچ گئی تھی، ورنہ ضرور اس کا ارادہ غلط تھا۔ وہ کھانا کھا کر باہر چلا گیا اور واپس نہ آیا۔ جب تک میں خوف سے کمرے میں محصور رہی، یہاں تک کہ شام کو میرے ہسبینڈ 6-7 بجے کے قریب لوٹ کر آ گئے۔ جب ان کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ سوچا کہ شوہر سے کہوں، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو رہی کہ کس بات کی شکایت کروں۔ صبر کا کڑوا گھونٹ بھر کر چپ کر گئی۔ یوں اس واقعے کو 4 ماہ گزر گئے۔ ایک روز اچانک ساس کے پہلو میں درد ہوا اور وہ اس قدر شدید تھا کہ فوراً ہی گاڑی میں ڈال کر شہر کے اسپتال میں لے گئے اور اس کی ماں بھی ہمراہ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کو داخل کر لیا۔ گردے میں تکلیف تھی، آپریشن تجویز ہوا تھا۔ میرے امجد ہسبینڈ لوٹے رات نادر نے اسپتال میں ماں اور ممانے کے ہمراہ قیام کیا۔ صبح سویرے میرے شوہر نے ماں کے 2 جوڑے کچھ ضروری سامان اسپتال لے جانے کو بیگ میں رکھا اور مجھ سے کہا کہ گھبرانا نہیں چاہتی، ابا جان کو گھر بھیج دوں گا، میں اور نادر اسپتال میں رہیں گے۔ امی جان کا آپریشن ہوگا، نادر بھی وہاں ہمارے ساتھ ہوگا، میں پرسکون ہوگی۔ لیکن رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ سو رہی تھی کہ امجد آئے ہوں گے۔ دروازہ کھلا ہی دیکھ کر حیران تھی کہ اچانک ہی نادر لوٹ کر آیا تھا۔ اس کا کیا کام، یہ کیوں اس وقت آ گیا؟ سوچ میں تھی کہ اس نے مجھے مخاطب کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا، کھانے کے بارے میں بھی نہ پوچھا۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے بھی کوئی سوال نہ کیا۔ میں مخاطب ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آدھی رات کو کھٹکا محسوس ہوا، جیسے کوئی کھڑکی کے پٹ سے اندر آ گیا ہو۔ کھڑکی کا ایک پٹ پہلے سے قبضے کی جگہ پر ڈھیلا کر دیا گیا تھا۔
ذرا سا ہلانے سے قبضہ گر گیا اور پٹ کھل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ ملازمہ اپنے کمرے میں تھی اور نوکر چاکر باہر سو رہے تھے۔ گاؤں کے گھروں میں کھلے صحن، بڑے بڑے کمرے اور برآمدے ہوتے ہیں، کسی سے دوسرے سے تک آواز نہیں جاتی۔ یہ سوچ کر وحشت زدہ ہو گئی کہ اب کیا کروں، کس سے پکاروں۔ کمرے کے پیچھے گیلری تھی، میں نے پیچھے دروازہ کھولا اور گیلری میں چلی گئی جہاں ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی۔ اس میز پر کرسی رکھ کر میں وہاں سے حویلی کے پچھلے حصے میں کود گئی۔ دیوار اونچی تھی، گرنے سے کافی چوٹ لگی، پاؤں میں موچ آ گئی تھی، میں اٹھ کر کھڑکی کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ میرے گر اوپر نوکروں کی آنکھ کھل گئی۔ 4 ملازم اس طرف چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ یہ گھر کا نچلا حصہ تھا، لہذا حفاظتی نقطہ نظر سے ملازم اسی طرف چارپائیاں لگا کر سویا کرتے تھے۔ وہ دوڑ کر میری طرف آ گئے، ایک نے سہارا دے کر مجھے گھر لے آئے، تاہم حیران اور پریشان ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں گیلری سے کیسے اور کیوں کر کودی۔ نادر نے جب جانا کہ میں گیلری سے نوکروں والے حصے میں کود گئی ہوں تو وہ بے قدموں اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبح سویرے گھر سے غائب ہو گیا۔ اسے کسی نے آتے دیکھا اور نہ جاتے۔ صبح وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ امجد اسے خواتین کے ساتھ پاس گھر چھوڑ پہنچے تو مجھے اس حال میں پائے۔ حیران ہو کر پوچھا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ رات کسی نے کھڑکی کا پٹ ہلایا تھا، جس کی وجہ سے ڈر گئی تھی تبھی کہ کوئی چور ہوگا۔ خوف سے گیلری میں پناہ لی اور پھر وہاں سے نیچے گیلری سے گر گئی۔ امجد کہنے لگے، اتنی اونچی دیوار سے کودنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کوئی چور ہماری حویلی میں آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ضرور تمہیں گمان ہوا ہوگا، کیا کسی کو کھڑکی سے اندر آتے دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں، جواب دیا، بس کھٹکا سنا تھا۔ بے وقوف، کھٹکے پر جان پر کھیل گئی۔ اگر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی تو یہ شکر ہے کہ وہاں دیوار کے پاس بھوسے کا ڈھیر تھا، ورنہ ضرور ٹانگ ٹوٹ گئی ہوتی۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ دروازے پر کنڈی لگی رہے گی اور پچھلی جانب نوکر رہتے ہیں، بے خوف ہو کر سویا کرو۔ کیا بتاتی کیا واقع ہوا ہے؟ لفظی لی، خود پر آنچ آنے کا ڈر تھا، اسی میں کہ چپ رہوں۔ بہرحال چند دن بعد میں نے شہر منتقل ہونے کی رٹ لگا دی، خوش رہنے لگی۔ تب امجد نے میری خوشی کی خاطر شہر میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ شروع میں ہم اسی فلیٹ پہ رہ رہے جس میں وہ طالب علمی کے دور میں رہا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے چھوٹا سا بنگلہ بنوا لیا۔ اب ہم کبھی کبھار گاؤں جاتے، چند دن رہتے اور لوٹ آتے۔ نادر کو بھی سبق مل گیا کہ بری نیت کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ دوبارہ اس نے میرے تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی شادی ہو گئی تو علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ وہ سامنے آتا تو مخاطب نہ ہوتی، سلام بھی نہ کرتی، بس نہ چلتا تھا کہ اسے کھوٹے انسان سے پردہ کر لوں۔ شہر میں رہتے ہوئے ہمارے 4 بچوں کی ماں بنی، بچوں کو شہر کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا، پڑھ لکھ کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچے اور پھر شادی کر کے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ سب مجھے الزام دیتے تھے کہ شہری لڑکی تھی، شوہر کو بھی لے گئی، گاؤں میں نہ رہ سکی۔ دونوں بیٹے بعد میں بیرون ملک چلے گئے۔ بیٹی بھی بیاہ وہ دبئی میں اپنے شوہر بچوں کے ہمراہ رہتی ہے۔ میں امجد کے ساتھ گاؤں آ گئی ہوں اور چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ساس سسر وفات پا چکے ہیں، زمینوں کو اب میری سرتاج ہی سنبھالتے ہیں۔ گاؤں کے گھر کو سربراہ کی ضرورت تھی، یہاں سکون سے زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن جب بھی امجد کو پھوپھی یا ان کے بیٹے بہو سامنے آتے، بادل نخواستہ کی خاطر مدد کرتی ہوں اور نادر کا سامنا کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ رشتہ داری کے باعث رشتے کو نبھا رہی ہوں اور عورت کی عزت کی حفاظت کرنے والا، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا پختہ ایمان ہو۔